السلام علیکم دوستو، کہانی اندھیری رات کا چوتھا حصہ حاضر خدمت ہے۔ دفتن وہ چونک گیا، اس کی سماعتوں سے نسوانی ہنسی ٹکرائی، کھنکھناتی ہوئی بھرپور ہنسی، گویا کہیں جل ترنگ بج اٹھے ہوں۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ شازیہ تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں عمار شاہ، آج یعنی 28 جون کی رات تمہیں بتائے گی کہ ہم سے دشمنی کیسی مہنگی پڑتی ہے۔ اس کی آواز میں کسی چوٹ کھائی ناگن کی سی پھنکار تھی۔ اس کے اعصاب ابھی بھی پترائے ہوئے تھے، لہٰذا وہ بے تاثر نظروں سے دیکھنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکا۔ کچھ دیر بعد زورار شاہ اسے زبردستی گھر لے گیا۔ سبزل بھی اس سے لپٹ کے دھاڑے مارنے لگی۔ باقی سب بھی رو رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ وہ کسی پتھر کی مانند ساخت رہا، ابھی وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ تقدیر اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے، خدا اس کی زندگی بھی چھین سکتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کزن ڈاکٹر کامران نے اسے ٹرینکولائزر دی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سوئے گا تو اس کے اعصاب بھرپور نیند کے بعد جاگ اٹھیں گے، پرسکون نیند، بلکہ صرف نیند بھی بہت بڑی نعمت ہے، چونکہ بقول کسی دانا کے غم کتنا ہی بڑا ہو، نیند سے پہلے تک ہوتا ہے۔ اگرچہ نیند کے بعد غم پھر حاوی ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی غم کے دورانیے کا یہ چھوٹا سا وقفہ اعصاب کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ اس کے سامنے موجود عمارت بھڑ بھڑ جل رہی تھی۔ سناٹے پر آگ کی بھڑکنے اور چیخنے کی آوازیں حاوی تھیں۔ وہ چونکہ گہری نیند سے جاگا تھا، لہٰذا سمجھ بھی نہ پایا کہ سامنے موجود عمارت کیسی تھی۔ ایک دم اس کے ذہن میں جھماکا ہوا اور پھر دھماکے ہوئے جو لگاتار ہوتے ہی چلے گئے۔ سامنے جلتی وہ عمارت محض عمارت نہیں تھی، وہ اس کا گھر تھا، اور اس کے مکین ممی، بابا، سبزل، بھابھی، زورار شاہ اور ننھا عمر شاہ تھے۔ وہ چلاتے ہوئے ان کی طرف لپکا، مگر لوگوں نے اسے تھام لیا۔ فائر بریگیڈ کو فون کر دیا ہے سمجھ چچا، اس کے پڑوسی نے بتایا۔ میرا گھر، میرے گھر والے، چھوڑیں مجھے، وہ ہذیانی انداز میں خود چلایا، خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے رہا تھا، اور تب اس کی نگاہ جلتی عمارت سے باہر آتی شازیہ پہ پڑی، جس کے لبوں پہ خط اڑاتی مسکراہٹ تھی۔ وہ آگ کے بیچوں بیچ سے بڑے آرام سے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی سرخ ساڑی سے شعلے لپٹے ہوئے تھے، مگر اس کے چہرے پہ تکلیف کا نشان تک نہ تھا۔ اس کے لمبے گھنے بال بھی آگ کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ پس منظر میں آگ کے رنگ برنگے شعلے تھے اور آسمان کی جانب محو پرواز دھواں کے بادل۔ اس کے اندر ایک شدید دھماکہ ہوا، وہ نیچے گرتا چلا گیا کسی ریت کے بت کی طرح۔ اب تمہاری باری ہے، ان کا مخاطب عمار شاہ تھا۔ وہ بری طرح چونکا۔ عمار شاہ کا چہرہ پرسکون تھا۔ میں نے بے حد حیرت سے اس کے پرسکون انداز کو دیکھا۔ اس کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ ویسے ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عمار شاہ پھر سے اس چکر میں کیسے پھنس گیا۔ میں نے شاہ میر ہاشمی کی مدد سے شازیہ کو جلا ڈالا تھا، اور یہ لوگ اس کے رشتہ دار ہیں۔ عمار شاہ نے مسکراتے ہوئے دائیں آنکھ کا بایاں کونا دبایا۔ بکواس نہ کرو، ایک شخص غرایا۔ ایسا کر لینے دو، یہ اس کی زندگی کی آخری بکواس ہے۔ چل شہزادے، موت کا تختہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ دوسرا زہریلے انداز میں پھنکارا۔ مرنے والوں کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے، میری خواہش نہیں پوچھو گے؟ عمار شاہ نے معصومیت سے پوچھا۔ ایک شخص نے عمار شاہ کو دھکا دیا۔ اس پل میری نگاہ ایک پلاسٹک ٹب پہ پڑی۔ اس میں کچھ دیر قبل لے جانے والی عورت کی لاش کے ٹکڑے پڑے تھے۔ سب سے اوپر اس کا کٹا ہوا چہرہ تھا۔ عمار شاہ نے بھی ٹب کو دیکھا اور پھر چہرہ پھیر لیا۔ چلو، ایک کریہ صورت نے اسے بازو سے دبوچا۔ دوست، اللہ حافظ۔ نے پلٹ کے مسکراتے ہوئے مجھے الوداعی ہاتھ ہلایا اور اطمینان سے چلتا ان کے ہمراہ ہو لیا۔ میرا دماغ کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا۔ عمار شاہ کی موت میرے لیے ایک بھیانک صدمہ
ہوتا تھوڑی ہی وقت میں اس سے بے حد انسیت ہو گئی تھی، جبکہ وہ تھا کہ آرام سے اٹھ کر مرنے چل دیا تھا۔ اس کے چہرے پر سیاہ روشن آنکھوں میں بلا کا اطمینان تھا۔ وہ تینوں اوجھل ہو چکے تھے۔ باہر بجلی کڑکی، میں یکدم گویا خواب سے جاگ اٹھا۔ عمار شاہ، میں اس کے پیچھے لپکا۔ کئی لوگوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر میں خود کو ان سے چھڑاتا آگے بڑھتا چلا گیا۔ بارش ایک بار تو تواتر سے جاری تھی۔ راہداری کے دونوں طرف کمروں پہ توجہ دیے بغیر میں آگے بڑھتا رہا۔ ایک کمرے کا ادھ کھلا دروازہ دیکھ کے میں اس میں داخل ہو گیا، مگر میرے قدم دہلیز ہی میں گڑ کے رہ گئے۔ خون میری رگوں میں منجمد ہو گیا۔ اندر موجود شخص کی دھاڑ اور بادلوں کی دھاڑ میں کے ساتھ ابھری اور میرا دل اچھل کے حلق میں پھنس گیا۔ خون میں بھوری چوٹیاں شامل ہو کر رگوں کو کاٹنے لگیں، کنپٹیاں پھڑکنے لگیں اور تنفس میں تیزی آ گئی۔ اگلا لمحہ میرے لیے بے حد حیرت ناک تھا۔ میری آنکھوں میں اندھیرے گھسنے لگے اور میں نے لڑکھڑاتے ہوئے بے اختیار دروازے کا سہارا لیا۔ ٹوکا نما آلہ گردن تن سے جدا کرتا، لکڑی کے مضبوط تختے سے ٹکراتا اور کٹ کی آواز ابھرتی۔ دروازے پہ میری گرفت مضبوط ہو گئی اور انگلیاں برف کی مانند سفید پڑ گئیں۔ ہر راستہ بدستور مجھے دبوچے ہوئے تھا اور تحریک دنیا جہاں کا تحریک میری آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ عمار شاہ تختے دار پہ لیٹا ہوا تھا اور وہ لوگ بار بار کلہاڑی نما ہتھیار سے اس کی گردن کو نشانہ بنا رہے تھے۔ تاہم حیرت ناک امر یہ تھا کہ کلہاڑی کا پھل جوں ہی عمار شاہ کی گردن سے ٹکراتا، چنگاریاں سے چھوٹ جاتی تھیں اور کلہاڑا کئی فٹ پر اچھل جاتا۔ عمار شاہ پرسکون انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ لوگ غصے میں جنونی ہو رہے تھے اور دیوانہ وار ضربے لگا رہے تھے۔ عمار شاہ کا اطمینان دیدنی تھا۔ وہ یوں لیٹا تھا گویا کسی اور کو ضربوں کا ہدف بننے دیکھ رہا ہو۔ پھر اچانک اس نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور اس کے انداز میں بجلی سی لپکی تھی۔ میں جان ہی نہ پایا کہ وہ ہوا کیا ہے، بس میں ان دونوں کی لاشوں کے نیچے فرش پہ پڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ عمار شاہ ایک دم مڑا اور باوقار انداز میں چلتا میرے سامنے آ گیا۔ اس کے لبوں کے تراش میں مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہ سب میرے لہجے میں تحریک و بے یقینی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ ایک مرے ہوئے شخص کو کون مارے گا؟ مطلب میں مر چکا ہوں۔ کل شام ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں نے حیرت سے ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا دہلیز کو تھاما۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسباب میں سر ہلایا۔ میں واقعی کل شام مر چکا ہوں۔ جب میری روح کو لے کے جایا جا رہا تھا تب میں نے اللہ سے التجا کی تھی کہ کچھ وقت کے لیے مجھے مہلت دی جائے۔ اصل میں میری روح اس جگہ کے اوپر سے گزرنے لگی تو میں نے جان لیا کہ یہاں کچھ بے گناہوں کا خون ہونے والا ہے۔ میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، سو میری روح کو اجازت مل گئی۔ وہ مجھے مختصر بتانے لگا۔ میں ابھی بھی شوق کے زیر اثر تھا۔ وہ مزید بتا رہا تھا کہ یہ لوگ بھی شازیہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور جو عورت کچھ دیر قبل ان کا شکار ہوئی ہے وہ خود بھی کالا جادو کرتی رہتی تھی اور شیطان کو سجدہ کر کے مرد ہو چکی تھی۔ میرا جنازہ تیار ہو چکا ہے، میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تم جا کے ان لوگوں کو بتا دو کہ وہ سب اپنے گھر جا سکتے ہیں اور تم اذہان عمر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہی واحد نجات کا راستہ ہے۔ میں چلتا ہوا اللہ حافظ دوست۔ وہ دھیرے دھیرے ایک حوالے میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ لمحہ با لمحہ اس کا وجود دھندلا ہوتا چلا گیا، پھر وہ اوجھل ہو گیا۔ میں بہت دیر عالم بے یقینی کے حصار میں گھرا رہا، پھر واپس پلٹا۔ لوگوں کو آزادی کی خوشخبری سنانے کے لیے میرے قدموں میں سمت پورا وجود حیرت سے بوجھل تھا۔ سورج ڈوب چکا تھا اور سرمئی لباس میں ملبوس شام نکل آئی تھی۔ سرد کٹیلی ہوائیں سڑکوں پہ مٹر گشت کرنے نکل آئی تھیں۔ میں نے ہاتھ رگڑ کے حرارت پہنچانے کی کوشش کی
میں کسی کام سے قریبی گاؤں جلال کوٹ سے ہو کر واپس آ رہا تھا۔ زیادہ فاصلہ نہ ہونے کی بنا پہ میں پیدل ہی آ گیا تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف مکئی اور سرسوں کی فصل تھی۔ اچانک مکئی کی فصل میں زبردست سرسراہٹ سی ہوئی، جیسے کوئی جھاڑیوں سے گزر رہا ہو۔ میں نے توجہ نہ دی۔ اذان اپنے نام کی پکار پہ میں نے پلٹ کے دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا ایک بچہ تھا، تقریباً 4 – 4.5 سال کا ہوگا۔ شام کے دھندلے میں بھی اس کے ہیزل گرین آنکھوں کی چمک واضح تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کی آواز بہت بھاری تھی، جیسے کسی پختہ مرد کی ہو۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کون ہو تم؟ میں نے ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں پھنسائے۔ تمہاری شامت، اس نے قہقہا لگایا اور ایک دم اچھل کر مجھ پہ جھپٹا۔ وہ مجھے لیتا ہوا نیچے گرا۔ میری آنکھوں کے گرد لاتعداد ستارے رقص کرنے لگے۔ وہ میری چھاتی پہ سوار تھا اور اس کا وزن کم از کم بھی سینکڑوں پاؤنڈ تھا۔ میں اس کے بوجھ تلے پسا جا رہا تھا۔ مجھے گویا کسی نے پٹری پہ پھینک دیا ہو اور اوپر سے جیسے ٹرین گزر رہی تھی۔ مجھے سانس لینے میں بے حد دشواری کا سامنا تھا۔ سانس حلق میں اٹکتی جاتی تھی۔ آکسیجن لمحہ با لمحہ گھٹتی جا رہی تھی۔ اللہ اللہ! بے اختیار لاشعوری طور پہ میرے حلق سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ مجھے لگا بوجھ کم ہو گیا۔ میں نے زیر لب آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی اور بچہ حلق کے بل چلا کر غائب ہو گیا۔ میں بامشکل اٹھا۔ گردن پہ خراشیں آئی تھیں۔ موسم کے تیور تب بدلنے لگے تھے۔ آسمان تلے آوارہ بادل منڈلاتے پھرتے تھے۔ چونکہ دسمبر کا آخری چل رہا تھا تو ایک عجیب سی اداسی جیسے فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ میرا آج باہر جانے کا موڈ نہیں تھا۔ میں آتش دان سلگائے بیٹھا تھا۔ سردیاں ہمیشہ سے مجھے پسند رہی ہیں۔ آذان بیٹا! دینو بابا کی آواز پہ میں چونکا۔ چائے کے ساتھ کیا لوگے؟ پکوڑے بنا دیں اور کباب تلنے کا کہہ دیں؟ میں نے انہیں جواب دے کے ایک ناول اٹھایا۔ آگ تاپتے ہوئے میں مطالعے میں مستغرق ہو گیا۔ اچانک ایک باریک سی چیخ ابھری۔ ایک اور عجیب سی چیخ۔ وہ چیخ بلی کی آواز سے مشابہ تھی۔ میں نے چونک کر ارد گرد دیکھا، پھر میری نگاہ سامنے آتش دان پہ پڑی۔ میں ششدر رہ گیا۔ آتش دان کی سلگتی لکڑیوں میں ایک بلی موجود تھی۔ اس کا رنگ کوئلے کی طرح سیاہ تھا۔ چٹکتی جلتی لکڑیوں سے بے نیاز باسد اطمینان بیٹھی تھی اور اپنی پراسرار انگوری کانچ جیسی آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں خوف نے میری ریڑھ کی ہڈی کو اپنے پنجوں تلے بری طرح رونڈ ڈالا۔ ایک لکڑی چٹکی، چنگاریاں ابھریں اور بکھر گئیں۔ اسی پل بلی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنا سارا وزن اپنے اگلے پنجوں پہ ڈالا۔ وہ آگ میں انگاروں پہ کھڑی تھی، مگر آگ حیرت انگیز طور پر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پا رہی تھی۔ اس نے انگوری کانچ جیسی آنکھیں مجھ پر جما رکھی تھیں اور اپنی مڑی ہوئی سیاہ دم کو تیزی سے ہلا رہی تھی۔ اس کی پراسرار نگاہیں میرے وجود میں گڑتی جا رہی تھیں، نیزے کی آنی کی طرح چبھ رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے مجھ پہ چھلانگ لگا دی۔ میں نے لاشعوری طور پہ بے ساختہ آنکھیں میچ لیں۔ اسی وقت دروازہ چرچرایا، قدموں کی چاپ ابھری اور فضا میں پکوڑوں کی خوشبو اور چائے کی سوندھی مہک پھیل گئی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو بلی غائب تھی۔ آتش دان میں سلگتی لکڑیاں اور بھڑکتے شعلوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے نگاہوں سے پورا کمرہ کھوج ڈالا، وہ کہیں نہ تھی۔ دینو بابا ٹرے تپائی پر رکھ کر چلے گئے تو میں بے دلی سے چائے کی سمت متوجہ ہو گیا۔ میں اس سیاہ ترین ناک کو ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت بڑا ناک تھا۔ اس کی سیاہ جلد خوب چمک رہی تھی۔ اس کی سیاہ چمکدار آنکھیں بڑی سحر انگیز تھیں۔ دہشت میرے گرد گھیرا ڈالنے لگی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ عمار شاہ کی آواز میرے کانوں سے گونجی۔ اللہ کے کلام میں ہر مصیبت کو ٹالنے کی طاقت ہوتی ہے۔ میں نے بے اختیار آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ سانپ کی چمکدار کھال پگھلنے لگی۔ اس کی کھال تیزی سے پگھل کے مایا میں تبدیل ہو رہی تھی۔ وہ کسی غبارے کی مانند چڑچڑا کے سکڑتا جا رہا تھا۔ وہ تڑپتے ہوئے تیزی سے بل کھا رہا تھا اور بری طرح
बल खाते हुए तेजी से अपनी दुम को जमीन पर पटक रहा था। जरा देर बाद वो मुकम्मल माया बन चुका था। मैं एक तवील सांस लेके पलटा। मेरी निगाहों में अम्मार शाह का चेहरा घूम गया। कमाल शख्स था वो भी। अम्मार शाह मुझे सिर्फ एक रात के लिए मिला था, लेकिन मेरी ज़िंदगी पे छा गया। मेरी सोचों के तसलसल को सेल फोन की रिंग टोन ने तोड़ा। मैंने ट्राउज़र से मोबाइल फ़ोन का नंबर देखा। मोबाइल स्क्रीन पे रमशा कॉलिंग चमक रहा था। मुझे हैरत हुई। उमूमन समीर की कॉल आती रहती थी, मगर रमशाल मैंने कॉल ओके की। अजहान रमशाल की सहमी हुई आवाज़ मेरी समाज से टकराई। क्या हुआ, खैरियत? मैंने ठिठक के पूछा। समीर भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है। वो घर से खेतों की तरफ निकले थे। वो रोहान से अंदाज में कह रही थी, इनका नंबर भी ऑफ है, मैं भी आता हूँ। बाइक निकालने में मुझे चंद मिनट ही लगे और अगले 2 दिन तक समीर का कुछ पता न चल सका। रमशाल का बुरा हाल था, जबकि नवीरा भाभी की फिक्रमंदी ना जाने क्यों मुझे मसनूई लग रही थी। अक्सर रिश्तेदार समीर के घर ही ठहरे थे, जिनमें रेहान, जहाँ, जाजिब, शहराम भी शामिल थे। जिस वक्त समीर गायब हुआ था तब रमशाल सो रही थी। वो नवीरा भाभी को यही बताकर गया था कि वो ज़रा खेतों का एक चक्कर लगा के आता है, जबकि खेतों में काम करने वाले किसी भी शख्स ने इसे नहीं देखा था। अजीब मोहम्मद था, इसकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। वो फितरतन अपने काम से काम रखने वाला सिला जो इंसान था। शहराम और रेहान की बहन समीरा रमशाल के कमरे में सोई हुई थी। बाकी लोग गेस्ट रूम में थे, जबकि मैं और शहराम अभी अभी बाहर से आए थे। घर के लॉन के साथ लगे आम के पेड़ तले कोई साया था। मैंने शहराम को मुतवज्जे किया और इशारे से चुप रहने को कहा। हम दीवार के साथ लगे पौधों की आड़ में लेकर दबे पांव आगे बढ़ने लगे। इसके कंधे पे बाल बिखरे से अंदाज में हो रहा था कि वो कोई लड़की है, मगर कौन हो सकती है। वो आम के पेड़ के साथ ही अनार के पौधे थे और हम उन्हीं के अकब में खड़े थे। इसने गर्दन घुमा के चारों तरफ देखा तो हम पे इंकिशाफ हुआ। वो तो नवीरा भाभी हैं, मगर वो इतनी रात गए इधर क्या कर रही थी। वो पंजों के बल बैठकर ज़मीन खोदने लगी। इनका पुरस्कार अंदाज हमें उलझा रहा था। जब वो काफ़ी ज़मीन खोद चुकी तो उन्होंने खींच कर कोई चीज़ निकाली और छुरी से इसका काटने लगी। छुरी का फल आम के पत्तों से छनती रोशनी में चमक रहा था। शहराम से मज़ीद ज़ब्त न हो सका तो वो टॉर्च हाथ में लिए आगे बढ़ा। मैंने भी इसकी तकलीद की। क्या कर रही हैं आप? शहराम की आवाज़ पर वो उछल कर पलटी। टॉर्च का दायरा सीधा उन पर था और जो मंजर हमें दिखाई दे रहा था वह हमें पागल कर देने को काफ़ी था। हम दोनों ही सन्नाटे में रह गए। वो पता नहीं क्या कर रही थी। मैं फतराए हुए अंदाज में खड़ा था। मैं ज़मीन जज्बना जब गुल मोहम्मद की तफसीर बना हुआ था। हॉल रूम लोगों से भर चुका था। आवाज़ें थीं, शोर था, खामोशी थी, सकूत था। तभी मैंने समीर को देखा। वो एक और लड़की रमशाल को थाम के ला रही थी। इसके चेहरे पे बेयकीनी सबत थी और मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। तब इस वक्त पहली बार इसके सारे अरसे में मेरा दिल धड़का था। रिश्तेदार इसे तासुब से तकते रास्ता दे रहे थे। इसने चारपाई पर समीर की कटी फिटी लाश को देखा और इसकी रंगत ख़तरनाक हद तक जद पड़ गई। वो लड़खड़ा के गिरी। मैं बेसाख्ता इसकी जानिब लपका। वो होश व खरोश से बेगाना हो चुकी थी। रेहान जो मेडिकल के आखिरी साल में था, इसे होश में लाने की तरकीबें करने लगा। मैं शिद्दत तहरीक से रस्सियों में जकड़ी नवीरा को देखने लगा। इसकी आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थीं और वो हाँफने के अंदाज में सांस ले रही थी। इसके हाथ में इस वक्त थमा समीर का कलाई कटी हाथ। इसकी रिस्ट वॉच की वजह से मैंने फ़ौरन ही पहचान लिया और वो इसकी कलाई नोच के खा रही थी। जब इसे शहराम ने मुतवज्जे किया था, शहराम ने चिल्लाकर सबको इकट्ठा किया था। आम की जड़ से समीर की लाश बरामद हुई थी। मैं हैरान था कि कोई लड़की इस कदर शफ़ाक और शक्की कल्ब कैसे हो सकती है। लड़कियां तो बहुत नाजुक दिल होती हैं।
چھپکلی تک سے ڈر جانے والی، اور یہ بہر صورت سمیر کو اس کی آخری آرامگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد نویرا سے پوچھ گچھ ہوئی۔ اس نے جو کچھ بتایا کچھ یوں ہے: سمیر سے اس کی شادی کو چند ہفتے ہوئے تھے کہ ایک رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ رات کو نویرا کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کافی دیر کروٹیں بدلتی رہی، تاہم نیند شرارت سے مسکراتی دور کھڑی تھی۔ وہ یوں ہی اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی میں اس کا سایہ دیواروں پہ رینگتا پھر رہا تھا۔ بے دھیانی میں سائے پہ نظر جمائے ہوئے تھی۔ دفعتاً وہ چونکی اور ٹھٹکی کر رہ گئی۔ سامنے کی دیوار پہ اس کے سائے کے علاوہ ایک اور سایہ موجود تھا۔ اس نے آنکھیں مسل ڈالیں، تاہم سایہ پھر بھی موجود رہا۔ وہ دوسرا سایہ بھی نسوانی تھا۔ نویرا کے بال شولڈر کٹ تھے، جبکہ اس کے بال کافی لمبے تھے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن سایہ موجود تھا۔ وہ بے حد خوفزدہ ہو گئی۔ وہ سمیر کو جگانے کے خیال سے پلٹی، اور عین اسی وقت اسی لمحے اس کے وجود میں ایک جھٹکا لگا۔ اسے لگا اس کے اندر ایک آگ سی بھر گئی ہے۔ اسی پل اس سے ساتھ دوسرا سایہ غائب ہو گیا۔ نویرا کو بے حد گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کا کلیجہ ناخنوں سے کھروچ رہا ہے۔ وہ فریج کی جانب بڑھی اور پانی پیا۔ ایک نظر اس نے سوئے ہوئے سمیر پہ ڈالی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ فریزر میں فریز کیے ہوئے کباب کھانے کے بعد اس نے بے حد رغبت سے تمام گوشت کھا لیا اور جا کے سو گئی۔ اگلی صبح سمیر نے اسے جگایا۔ وہ کسی بات پہ ہنسی تو سمیر چونک گیا۔ چلو دانت صاف کرو، ایسا لگ رہا ہے جیسے تم نے کچا گوشت کھایا ہو۔ سمیر نے یہ بات مذاق میں کہی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ واقعی ایسے ہی ہے۔ وہ خفیف سی ہو کے اٹھ گئی اور پھر ایسا ہونے لگا کہ سارا گوشت غائب ہو جاتا۔ گاؤں کے مویشی پراسرار طور پہ غائب ہونے لگے، اور ایک رات نویرا کو بھوک لگی۔ گوشت ختم ہو گیا۔ اس سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے کوارٹر میں جا کے دیکھا، چوکیدار کا شیرخوار بچہ اٹھایا جو اس کی بھوک کے نظر ہو گیا۔ وہ ابھی ایسی ہی دوپہر تھی کہ رمشال سو رہی تھی، سمیر بھی سو رہا تھا۔ نویرا کو بھوک نے ستایا۔ وہ بےتاب ہو کے باہر نکلی۔ وہ چوکیدار کو بے ہوش کر کے پودوں کے پیچھے لے گئی اور اس کی گردن پہ جھک گئی کہ سمیر کے پیچھے لے گئی۔ سمیر کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ اسے ناپ آگے باہر دیکھنے نکلا تھا۔ راز فاش ہونے پہ اس نے سمیر کو بھی ہمیشہ کے لیے چپ کروا دیا اور اسے آم کے پاس دفن کر کے گھاس برابر کر دی۔ چوکیدار کو وہ کھا چکی تھی۔ چوکیدار کو چونکہ اس کے دن اپنے بھائی سے ملنے جانا تھا، لہٰذا سب یہی سمجھ رہے تھے وہ چلا گیا۔ ہم سب دم بخود بیٹھے تھے جب ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ رسیوں میں جکڑی نویرا کا وجود ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دھواں بن کے فضا میں تحلیل ہو گیا۔ صوفے پہ پڑی رسیاں ہمارا منہ چڑھا رہی تھیں۔ میرے ساتھ چونکہ اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے تھے، موسم ذرا کم حیرت زدہ کا تھا۔ چند دن چپ چاپ گزر گئے۔ رمشال کی رخصتی کی بات کی گئی، وہ مگر ابھی بھائی کے صدمے سے سنبھل نہیں پائی تھی، لہٰذا اس نے انکار کر دیا۔ اس کے گھر میں اس کی امی کے کزن اپنی فیملی سمیت شفٹ ہو گئے تھے۔ یوں اس کی تنہائی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس حادثے نے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیا تھا۔ میں نے اثر نو حواس کی دنیا میں آنکھیں کھولیں تو اپنے کمرے میں بیڈ پہ لیٹا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر میں نے بدوقت گردن موڑ کے دیکھا۔ دینو بابا کے ہمراہ ڈاکٹر شہریار کو دیکھ کے میں نے آنکھیں موند لیں۔ کیوں جوان، جب تیرنا نہیں آتا تو سوئمنگ پول میں کودنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا لہجہ خاموشگی تھا۔ سوئمنگ پول؟ جی صاحب، مجھے صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے نا، تو میں یوں ہی ٹہلتا ہوا سوئمنگ پول کی طرف چلا گیا جہاں کنارے پہ آپ بے ہوش پڑے تھے۔ دینو بابا کی بات پر مجھے حیرت نہیں ہوئی، مجھے حیرت ہونی بھی نہیں چاہیے تھی۔ میں اپنے ساتھ پیش آنے والے حیرت ناک واقعات پہ اس قدر حیران ہو چکا تھا کہ اب مزید حیران ہونے کی گنجائش بھی نہیں بچی تھی۔ تمہارے پھیپھڑوں میں بہت پانی بھر چکا تھا۔ بروقت طبی امداد نہ ملتی تو ڈاکٹر شہریار کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ جملہ مجھے تلخی سے مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔
دوستوں کہانی پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، اب اس کا باقی ہے.